بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین، میں نے ابھی ایک سیریز پہلے میں نے شی فارمنگ پہ کی، اب اس کے بعد گوٹ فارمنگ، وہ گوٹ فارمنگ کی سیریز جو ہے یہ اٹک سے اظہر صاحب کی فرمائش پہ اور ان کے کہنے پہ وہ میں نے کیا، اور اس سے پہلے ایک وہ بھی اٹک سے ہی تھے بشارت صاحب، ان کے کہنے پہ یہ دونوں ہمارے کالرز بھی ہیں اور بہت پرانے، اور ایک اور بہت پیارے کالر ہے وہ ہیں اکثر پروگرام میرے نئے نئے ٹاپکس پہ آپ نے دیکھے ہوں گے، یہ انہی کی وجہ سے وہ دیکھنے میں آتے ہیں اور ان کو میں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ اور ان کی فرمائش تھی کہ ڈاکٹر صاحب جب شیپ فارمنگ اور گوٹ فارمنگ پہ آپ نے بہت کچھ آگاہی دی اور نیو کمرس اور پڑھے لکھے لوگ اس میں آ رہے ہیں تو ان کے لیے آپ کیٹل فارمنگ کے بارے میں بھی ایک سیریز وہ کر دیں۔ یہ ہمارے دستگیر صاحب کراچی سے، تو دستگیر صاحب کی فرمائش پہ آپ کی نظر کر رہا ہوں کیٹل فارمنگ سیریز۔ کیٹل فارمنگ یاد رکھیں کہ ایک بڑا ہائیلی پروفیٹیبل یہ کام ہے، فارمنگ ہے، لیکن اس کے لیے صبر چاہیے، صبر، اور کیونکہ یہ لانگ ٹرم کا بزنس ہے، یہ نہیں ہے کہ شارٹ ٹرم ادھر سے آپ نے برائلر فارمنگ کی طرح آپ نے برائلر رکھے 1.5 مہینے بعد تیار اور کھیپ تیار ہے تو آپ نے بازار مارکیٹ چلے گئے، یا آپ ڈفرینٹ ویجیٹیبلز ہیں وہ بڑی جلدی آپ وہ تیار کر لیتے ہیں، 40 دن کی مولی، وہ میرے پروگرام دیکھا ہوگا آپ نے، تو 40 دن گزرتے پتہ ہی نہیں چلتا مولی تیار ہو جاتی ہے اور لوگ وہ مارکیٹ میں لے آتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے وہ، لیکن یہ بڑا پیشنس والا اور لانگ ٹرم بزنس ہے، ایف ویل مینجڈ، یہ یاد رکھیں، اچھی طرح اگر مینج کر لیا جائے تو بہت زبردست ہے اور کیپٹل انٹینسو ہے۔ My dear friends who are new to this and they want to enter cattle farming, they must know it's a capital intensive farming business. Not only capital intensive, it's also a labor intensive business. اس میں لیبر بھی چاہیے بہت زبردست، یہ اس میں چھٹی نہیں ہوتی۔ کئی ایک ہمارے MBAs اور چارٹرڈ اکاؤنٹینٹس they want to enter in this field. پلیز اس میں کوئی چھٹی نہیں ہے، it's not a white collar job. پھر اس کے بعد یہ ہے کیٹل فارمنگ، یہ جو ہے وہ ڈفرینٹ سسٹمز ہیں، جس طرح میں نے آپ کو گوٹ فارمنگ میں بتایا ڈفرینٹ سسٹمز، اس میں بھی آپ فیڈ لاٹ سسٹم ہے جس میں فربا کر کے آپ جانوروں کو بیچ سکتے ہیں۔ ایک اور سسٹم ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کاؤ کاف سسٹم، اس میں بکری اپنا گائے یا بھینس رکھ کے ساتھ اس کا بچہ وہ ساتھ ساتھ پلتا ہے، وہ اس کو کہتے ہیں کاؤ کاف سسٹم یا بفلو کاف سسٹم۔ تو اسی طرح ایک اور ہم گراس فیڈ سسٹم ہے، اسی طرح گراس فیڈ اینڈ گرین فنشڈ سسٹم۔ تو یہ ڈفرینٹ سسٹمز ہیں، آگے ایک ایک کر کے آپ ان کو میں لیتا جاؤں گا، آپ کو انشاءاللہ تعالی ان کے متعلق جو بھی میرے پاس نالج ہوگا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، چونکہ آج کا یہ ایک تعارفی پروگرام ہے کیٹل فارمنگ کا، نیو کمرز کے لیے، بگنرز کے لیے،
اور اس کے لیے یاد رکھیں زمین بھی چاہیے اور کافی بڑی لینڈ، واسٹ لینڈ سائز، اور پراپرٹی اس کو وہ بھی چاہیے تاکہ ان کو رکھنا ہے، اور پانی بہت صاف اور وافر مقدار میں، کیونکہ گائے آپ کو معلوم ہے اور بھینسیں یہ پانی خوب پیتی ہیں. کلین واٹر اینڈ واٹر ریسورسز آئی مین you must keep in mind while you are starting this cattle farming. تو ایک تو یہ پانی بہت پیتی ہیں، اس لیے پانی صاف ستھرا، یہ نہیں گندا جوہر کا یا نو وے، کیونکہ بیماریوں سے بھی بچانا ہے، ان کو محفوظ رکھنا ہے، اور جو پروڈکٹ لینی ہے، دودھ لینا ہے، وہ بھی پاک صاف زبردست قسم کی چیز آپ کی، اور آپ کا نام بھی ہوگا. اور اس کے بعد ایک ویل اسٹیبلشڈ پیسچر چاہیے ہوتی ہے. دیٹ مینس کہ ان کے گریزنگ کے لیے کو تھوڑی وہ بھی جگہ چاہیے تاکہ یہ گریز کریں، نکلیں اور چراگاہ میں گھومیں پھریں، ان کا واک ہو اور وہ گریزنگ کریں اور دھوپ بھی کھائیں اور سارا کچھ. اور ایک اچھا جو کیٹل فارم ہے اس میں ٹریز وغیرہ بھی ہوتے ہیں تاکہ ٹریز کے شیڈ میں یہ بیٹھ جاتی ہیں، بیٹھ کے آرام کرتی ہیں، دھوپ سے بچتی ہیں، تو یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے. اور جو فارمر ہوتا ہے اس کو بھی نالجیبل ہونا چاہیے، کم از کم نالج اچھا ہونا چاہیے، اور اس کا جینیٹکس کا، بریڈنگ کا نالج ہو جائے تو کیا ہی بات ہے. اس کو پراپر پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح یہ کتنے دن میں اور کس طرح ہیٹ میں آتی ہیں، کون سے سائنز ہیں ان کے ہیٹ میں آنے کے. بعض اوقات گونگی ہوتی ہیں، وہ اپنی حرکات و سکنات سے اپنا بتا دیتی ہیں کہ میں ہیٹ میں ہوں. تو یہ میری جان آپ کو انشاءاللہ جوں میرے پروگرامز دیکھتے جائیں گے ایک ایک چیز کا میں آپ کو بتاتا جاؤں گا. میں نے بے شمار انفارمیشن آلریڈی دے رکھی ہے، اور بہت ساری میں نے ڈاکومنٹریز بھی بنا کے جو میری استعداد میں تھا، جو میرے اس وقت جو میں نے اپنے ریسورسز یا اپنا نالج وہ یوز کر کے آپ تک پہنچایا. یہ نوبل ڈیڈ سمجھتے ہوئے یہ آپ کی خدمت میں یہ ساری معروضات پیش کرتا ہوں اور روزانہ کرتا ہوں. اور صبح دیکھیں نا 11 بجے سے 1 بجے تک کالز لیتا ہوں، اور اس کے بعد اب ٹائم ہے یورپ اور اوورسیز کا. اور اس میں تھوڑا پاکستانی جو ایمرجنسی ہے وہ کال کر سکتے ہیں اس دوران، لیکن 4 سے 5 یہ یورپ اور اوورسیز کا ہے. پلیز یہ آپ نے، اور اس میں اس کو فائدہ اٹھاتے ہوئے چونکہ کالز ابھی اس وقت نہیں آ رہی تو میں نے سوچا کہ یہ آپ تک پہنچا دوں، اور چاہے دستگیر صاحب کے سامنے بھی سرخرو ہو جاؤں. وہ بھی بہت زیادہ پوچھتے رہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میرے سوال، یہ اتنے زیادہ پروگرامز ہیں، اتنے آج بھی انہوں نے 3 ریکارڈ کرائے ہیں، وہ بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہی مجھے وقت ملا وہ الگ سے کروں گا. لیکن یہ ایک تو آپ کو گڈ نالج ہونا چاہیے، اور جینیٹکس اور بریڈنگ کا، اور پراپر مینجمنٹ کا، وہ کہ کیا کیا اس کو مینج کرنا ہے، اور کس طرح اچھے اینیمل اور بیسٹ اینیملز ان کی کیا کریکٹرسٹکس ہیں. اسی طرح ان کی جب مینجمنٹ کا آپ کو نالج ہوگا سارا کچھ کریں گے. اور اسی طرح آپ کو شیڈز ان کے لیے وہ بہت امپورٹنٹ، ویری امپورٹنٹ شیڈز کیسے بنانے ہیں، اور شیڈز کو ٹریز کا میں نے ذکر کیا، اور کون کون سے ٹریز آپ نے ایور گرین اور کس طرح آپ نے چھاؤں دینے والے اور بے خوبصورت بھی آپ کا فارم بھی لگے، اور فارم پہ ٹریز بھی لگے ہوں، پھولوں والے بھی ہوں اور سائے والے بھی ہوں تو کیا بات ہے. اور اگر ان پہ کبھی فروٹ بھی آ جائے تو وہ سمجھے کہ سونے پہ سہاگے والی بات ہے. There should be on the form as they serve as a shade, اور شیڈ بھی
اینڈ ایک تو ٹیمپریچر کو وہ خاص طور پہ ہمارے ہاں ہوتا ہی بھی بہت زیادہ ہائی ٹیمپریچر جب ہو جاتا ہے تو دے نیڈ کہ اپنا سائے کے نیچے بیٹھیں یا ریسٹ کریں سائے کے نیچے. اور بہت امپارٹنٹ چیز جو میں کبھی بھولا نہ وہ ہے فینسنگ. سارا جتنا بھی آپ کا فارم ہوگا کیٹل فارم اس کی فینسنگ بہت ضروری ہے. چوری چکاری کا آپ کو معلوم ہے. دوسرا یہ ہے نہ بھی چوری چکاری ہو ایون دین یہ جو اینیملز ہیں ان کو آپ نے کنٹرول میں رکھنا ہے. باہر میں نے دیکھا یورپ میں خاص طور پہ آئی لو یہ نیدرلینڈز ہالینڈ والے بڑے بہترین ان کے ڈیری فارمز میں نے دیکھے ہیں. اور انہوں نے جو فینسنگ کی ہوتی ہے اور فینسنگ میں تھوڑی سی بجلی چھوڑی ہوتی ہے ہلکی سی. کرنٹ سے بندہ نہیں مرتا ہے نہ ہی اینیمل مرتا ہے لیکن جو ہی اس کے قریب لگتا ہے جاتا ہی ہے فوراً اس کو تھوڑا سا جھٹکا لگ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور پھر بعد میں وہ ادھر جاتا ہی نہیں ہے. تو وہ فینسنگ کے اندر رہنا وہ بہت ضروری ہے. سو ویری ویری نیسیسری. اور خاص طور پہ پاکستان میں اگر تو پھر بھلے دوسرا کرنٹ بھی رات کو چھوڑنا پڑے تو وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں اس لیے کہ بچانا بڑا ضروری ہے. اور میری جان اور ایکسپرٹس کی ویٹرنیرین کی اور نیوٹریشنسٹ کی اور اسی طرح بریڈرز کی جو خدمات ہیں وہ بھی بڑی ہی میں سمجھتا ہوں بڑی وائٹل ہیں اور ان کو مد نظر رکھنا چاہیے. یہ چند ایک معروضات تھیں. آج اوپننگ ہے کیٹل فارمنگ کا یہ سمجھے تعارفی پروگرام پہلا تعارفی پروگرام ہے. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہاؤ ٹو اسٹارٹ کیٹل فارمنگ اسٹارٹ کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے اور دعاؤں میں یاد رکھیں یار زندہ صحبت باقی. ان شاء اللہ تعالی آپ کو جو مجھ سے مجھے وقت ملا میں آپ تک معلومات یہ پہنچاتا رہوں گا. یہ سکلز یہ ٹیکنالوجیز کیونکہ میں بھی تو اسٹوڈنٹ ہوں آپ سے ادنا اسٹوڈنٹ اور یہ میں اسٹوڈنٹ ہوں فرام یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ کریڈل سے لے کے گریو تک آپ نے علم حاصل کرنا ہے اور علم حاصل کریں خواہ آپ کو چین جانا پڑے. تو بابا میں ادھر بیٹھا ہی آپ کو چائنا کی بھی باتیں بتاؤں گا دوسری بھی جہاں جہاں جاؤں گا جہاں جہاں سے علم ملے گا نالج ہے یا جتنا ایکسپیرینس ہے وہ آپ تک پہنچتا جائے گا. دعاؤں میں آپ نے یاد رکھنا ہے بھولنا نہیں ہے. تو چینل کو اگر دل چاہے تو سبسکرائب کریں کوئی مجبوری نہیں ہے اور نہ ہی میں کوئی ریکویسٹ کرتا ہوں کسی کو کہ پلیز آپ چینل کو سبسکرائب کریں. نو وے کیونکہ میں بے لوث خدمت کرتا ہوں. اگر آپ کا دل چاہتا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آپ کا اگر سمجھیں کہ فائدے والی چیز ہے آپ کے انٹرسٹ کی ہے. اگر آپ کو یہ تو کیٹل فارمنگ پہ بات کر رہا ہوں جو لوگ گوٹ فارمنگ والے ہیں وہ گوٹ فارمنگ کے بارے میں جو شیپ فارمنگ والے ہیں شیپ فارمنگ کے بارے میں جنہوں نے پیٹس رکھے ہیں وہ پیٹس کے بارے میں جنہوں نے طوطے رکھے ہیں وہ طوطوں کے بارے میں جنہوں نے کبوتر رکھے ہیں کبوتروں کے بارے میں اور جن لوگوں نے فروٹس اور مختلف قسم کی سبزیات لگائی ہوئی ہیں آپ کو آلموسٹ اسی طرح فش ڈکس اور بٹیر فارمنگ ریبٹ فارمنگ اور ان کے علاوہ جو لیڈیز ہیں گھروں میں کیسے انہوں نے کارآمد بنانا ہے اپنی روشنی کو اپنی جگہ کو اور کس طرح انہوں نے تازہ پھل اور تازہ سبزیاں کھانی ہیں اور بغیر کسی کیمیکل کو سپرے کیے ہوئے کیسے آپ نے کاکروچز ختم کرنے ہیں
یہ ایک عام کامن سی چیزیں وہ بھی اس میں اسی چینل میں آپ کو ملیں گی. اور جو میری بیٹیاں اور میری جو بہنیں اور مائیں بیٹیاں وہ دیکھتی ہیں پروگرام، ان کے لیے بہت زبردست جو ہے انفارمیشن بھی ہوتی ہے، اور ڈے ٹو ڈے پرابلمس کو چھپکلیوں سے ڈرتی ہیں ان کا بھی، اور جو چوہوں کو کنٹرول کرنا، اور جو باہر فیلڈ میں جو سور جن کو ان کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، وائلڈ بور کو، اور کسی کو پرکوپائن کا مسئلہ ہے وہ سے ہوتی ہے اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. یو ول فائنڈ ایوری تھنگ ان دس چینل. اور اس چینل میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. اس کے علاوہ آپ کی ہیلتھ کے لیے جو اپنے آپ کو ہیلدی رکھنا چاہتے ہیں، اور خاص طور پہ دے وانٹ ٹو کیپ دیم سیلف ینگ، اور ینگ رہنے کے لیے اب دیکھیں بسم اللہ 71 ایئرس کا ہونے والا ہوں، اور دسمبر میں انشاءاللہ ہو جاؤں گا. 10 دسمبر آنے والا ہی ہے کہ اگست ہے نا، سپٹمبر اکتوبر نومبر دسمبر آ گیا. تو میری جان دعاؤں میں یاد رکھے، بار بار میں کہتا رہتا ہوں، اور یہ آپ کو یاد دہانی کراتا رہتا ہوں کہ دعاؤں میں یاد رکھیں. اور ہر پروگرام کا اختتام میں حدیث مبارک پر کرتا ہوں، اور اس کے لیے میں ہمیشہ ایک میرے پاس احادیث کی بہت ساری کتابیں ہیں. پھر اس کے بعد قرآن کریم جو ہمارا بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں سب سے دنیا میں سب سے پیاری اگر کوئی کتاب ہے تو، اور کوئی کلام ہے، کوئی زبان ہے تو وہ قرآن کی زبان، اور قرآن ہے اللہ رب العزت کا کلام. اور اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہوگا اس کا تو مقابلہ ہی نہیں ہے. اور پھر جو اس کی زبان پہ جس کے اوپر نازل ہوا ہے وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ان کا ارشاد گرامی وہ بھی میں ہمیشہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہتا ہوں. اور اس وقت میں کوئی کتاب میرے پاس نہیں ہے، نزدیک نہیں ہے، اگر ہوتی تو فوراً اٹھا کے وہ کر دیتا. تو فی البدی چونکہ میں کوئی لکھی چیز تو ہوتی نہیں ہے، اور سارا یہی دماغ اللہ کا شکر ہے تو وہ چل رہی ہے. تو ابھی جو حدیث مبارک میں کوٹ کرنے لگا ہوں وہ بہت پیاری حدیث اللہ رب العزت کا میں سمجھتا ہوں جتنا بھی ہم اس کا شکر ادا کریں کہ ہم اس ہمارے پیارے نبی اس رحمت اللہ عالمین کی امت میں سے ہیں کہ جن کا کوئی لاثانی، کوئی جواب نہیں انسانوں میں. از دی بیسٹ، اور ان کے ورڈز بھی کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، آپ کچھ تول ہی نہیں سکتے، نہ بتا سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج مختصر سی حدیث پیش کر رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے نظافہ من الایمان، یعنی صفائی ایمان میں سے ہے. ایک اور جگہ آپ نے فرمایا نظافہ نصف الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے. دعاؤں میں یاد رکھیں. فی امان اللہ. پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح 11 سے دوپہر 1 بجے تک لی جائیں گی، اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام 4 بجے سے 5 بجے تک لی جائیں گی. ان اوقات پر 03335121 879 پہ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ سے رابطہ کریں. شکریہ.